اور ان کے تمام حقوق انہیں مل رہے ہوں گے، اور خواتین جو ہے وہ جائیداد میں ان کا حق ہو یا تعلیم کا حق ہو، ان کو ترقی کے حقوق ہو، تمام حقوق انشاءاللہ اس وطن عزیز کے اوپر ہی ہماری نسلوں کو، ہماری نسل میں آنے والی بچیوں کو اور ہم سب کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج کا جو ویبینار ہے، اس کے اندر ہمارے ساتھ بسم اللہ ارم صاحبہ ہیں، جن کا تعلق خانے وال سے ہے۔ اور وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پودا پاکستان آپ کا اپنا فورم ہے، دیہی رہنما خواتین جو پاکستان بھر کی ہیں، آپ کا اپنا فورم ہے۔ پودا آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو پاکستان کے باقی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین تک پہنچائیں، ریاست کے ستونوں تک پہنچائیں، ذمہ دار اداروں تک پہنچائیں، اور اپنی مسائل کو بتاتے ہوئے ان کا حل طلب کریں، کیونکہ یہ آپ کا پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے، اور اس ملک کے اندر رہنے والے ہر ذی شعور کا، ہر ذی روح کا ملک ہے، تو ہم اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جب ہم ہر ہفتے ایک نئی خاتون رہنما سے ملنے کی بات کرتے ہیں، ان سے تجربات سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں، تاکہ اپنے اپنے کاموں کے اندر مزید دوسروں کے تجربات سے ہم سیکھتے ہوئے زیادہ بہتری لا سکیں، تو بسم اللہ ارم صاحبہ جو کہ ہماری بہت ایک ایکٹیو رکن ہے اس پودا کے گلدستے کی، ایک بہت پیارا اس کا حصہ ہے، یہ انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کی نشاندہی کی کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل سینسز کی یا جو مردم شماری، 7ویں مردم شماری کی، خانہ مردم شماری کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر دیہی رہنما خواتین کیسے اپنا کردار ادا کر سکیں، تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ ورنہ آج کا جو دن تھا وہ ہم نے رکھا تھا کہ پچھلے سال کی ملاقاتوں پہ ہم ریفلیکشن کریں گے، ہم نے سوچا کہ اس کو پودا نے پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، جو بسم اللہ ارم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ بہت اہم ہے، اور یہ وقت ہے جس کے اوپر ہمیں اس کی اہمیت کے اوپر اور دیہی رہنما خواتین کیسے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس کے اوپر ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر 1 ڈیڑھ ہفتہ بسم اللہ ارم صاحبہ نے اور پودا کی ٹیم نے اس کی تیاری پہ کیا کہ کیسے آج کا جو معلوماتی سیشن ہے وہ آپ سب کے لیے زیادہ مؤثر بنایا جا سکے، آپ لوگ اس سے معلومات لیتے ہوئے اپنے علاقے میں جب سینسس کرنے والی ٹیمیں، جو خانہ شماری، مردم شماری کرنے والی ٹیمیں آئیں، تو کوئی ایسی معلومات رہ نہ جائے جو آپ کے وہاں موجود ہوتے ہوئے پیچھے رہ جائے۔ تو آپ کیسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں کہ آنے والی مردم شماری میں تمام جو ہماری ریاست کے اندر پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں پہ زندہ ہیں، وہ ان تمام کا شمار اس مردم شماری میں یقینی بنایا جا سکے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ڈیجیٹل سینسس آف پاکستان ہے، رورل ویمن لیڈرز ان پاکستان ہے، کہ دیہی رہنما خواتین آپ سب جو ہیں وہ کیسے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گی۔ ایک بار پھر جن بہنوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان سب کو پودا پاکستان کی طرف سے اور ناہیدہ عباسی پودا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج آپ کی میزبان ہونے کی حیثیت سے آج کے اس ویبینار میں خوش آمدید۔ اور جو بسم اللہ ارم صاحبہ ہیں، ان کا کام کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، بہت اچھی ماشاءاللہ سے کالم نگار ہیں، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس میں ہر ہفتے یہ ایک نہ ایک کالم ہر ہفتے ہی ماشاءاللہ سے، اب تو زیادہ تواتر سے تسلسل سے آنا شروع ہو گئے کہ ہر ہفتے ہمیں ایک موضوع پہ، اور کئی بار ایک ہفتے میں 2 کالم بھی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو گروپ کے اندر باقی سب بہنیں ہیں ان کے بھی علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مسائل کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس پہ ہمارا سمجھ بوجھ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ماہر حکومتی سکیم، جو بھی حکومت کی طرف سے کوئی آنے والی اسکیم ہوتی ہے اس سے پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والی عوام، خاص طور پہ خواتین اور بچیاں کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ تمام عوام کے وہ لوگ جن کے ساتھ دیہات میں رہتے ہوئے میرا اور آپ کا ربط زیادہ ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے مارجنلائزڈ ہیں، ان کی خصوصی ان پہ توجہ کی ضرورت ہے، ان کے لیے کیسے وہ اسکیم مؤثر ہو سکتی ہے، اس پہ بڑا تفصیلی اس کا تجزیہ کرتی ہیں اور پھر اس پہ لکھتی بھی ہیں، ہم سب کو بھی آگاہ کرتی ہیں۔ میں نے ان کی، ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ روشن راہیں ان کی آرگنائزیشن ہے، اور باقی بھی بہت سے پولیٹیکل سیاست میں بھی، عملاً سیاست میں کافی لمبے عرصے سے یہ ممبر ضلع کونسل کے طور پہ رہ چکی ہیں، مختلف جو ٹریننگز ویمن کونسلرز کی ہوتی ہیں ان کے لیے ماسٹر ٹرینرز ہیں، اور بہت سے دیہاتوں کے اندر خواتین کی استعداد کاری کو بڑھاتے ہوئے نہ صرف تعلیم کا سلسلہ
اسکول کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے. اسکول بچیوں کی تعلیم کو یقینی بنا رہی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے والی خواتین کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں. تو اور بھی بہت کچھ ہے جو آج ہم انہی سے سنیں گے. انہیں وہ ہمیں آج کا جو 7ویں خانہ مردم شماری ہے پاکستان میں دیہی رہنما خواتین کو, اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات چیت ہمارے ساتھ کریں گی. ہمارا آج کا جو ویبینار کا ایجنڈا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. دوسرے نمبر پہ جو ایجنڈا پوائنٹ لکھا ہوا ہے 3:05 والا, پلیز اس پہ ضرور خیال رکھا کریں. اپنے نام سے پہلے جب میٹنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو ضلع کا نام لکھ دیا کریں, تاکہ پھر ہماری طرف سے بار بار اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم ہر ہفتے جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس کا ہم تعلق بنا چاہتے ہیں کہ پائیدار ترقی کے اہداف, چونکہ ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے میں رہنے والے لوگوں کا جب تک پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ ایک مضبوط ربط نہیں بنے گا, وہ یہ جانیں گے نہیں کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں کیسے وہ اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس پیمانے میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی کاوش سے. تو تب تک یہ زیادہ جو ہے وہ آپ اس کا اپنے کام کا آنر محسوس نہیں کر سکیں گے, آپ یہ جان نہیں پائیں گے کہ آپ کا جو کام ہے آپ تمام بہنوں کا وہ کتنا اہم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پودا کی 15ویں سالانہ کانفرنس جو کہ اینول رورل ویمن لیڈرشپ کانفرنس 2022 میں جس کا انعقاد لوک ورثہ کے مقام پہ ہوا, اس کے اندر 4 پالیسی ورکشاپس ہوئی, جس کے اندر ہم نے ورکشاپس کے ٹائٹل آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ اور آج کا خاص طور پہ آج کا جو موضوع ہے وہ تمام ان موضوعات کے اوپر جو ورکشاپس آپ نے اپنی 15ویں سالانہ کانفرنس کے اندر جو بہنیں اسلام آباد آ سکی اور جو نہیں آ سکی, کئیوں نے ہمیں آن لائن جوائن کیا, تو انہوں نے ان تمام ورکشاپس کے ساتھ آج کا جو موضوع اس کا بہت مضبوط تعلق ہے. مثلا پہلا جو موضوع ہے وہ کہہ رہا ہے ہاؤ ٹو انشور افیکٹو انکلوژن آف رورل ویمن لیڈرشپ اینول ڈیولپمنٹ پلان پریپریشن پروسیس اینڈ لوکلی. سالانہ ترقیاتی منصوبے میں دیہی خواتین رہنماؤں کی مؤثر شمولیت کے لیے تیاری کے مراحل کیا ہو سکتے ہیں. ورکشاپ اور نادرا سروسز فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ہاؤ ٹو انشور پروٹیکشن, تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جائے. نادرا کے اندر آپ کی رجسٹریشن کیوں امپورٹنٹ, اس کی اہمیت کیا ہے. ایکسکیوز می, میں سٹارٹ کروں؟ جی میم, میں بس ایک گاڑی گزر رہی تھی جس نے بہت لاؤڈ کریٹ کیا تھا, تو میں نے 1 منٹ کے لیے ایکسکیوز کیا, اس مائک کو میوٹ کیا. ایسے عورتوں کی مسئلے سیاست میں رہتے. شمولیت اور نمائندگی جو ہے اس کا کیا تعلق ہے, یہ بھی آج کا جو سیشن ہے اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا اس ورکشاپ کا بھی تعلق ہے. پروٹیکشن آف ویمن اینڈ چلڈرن ڈیورنگ کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹرز, موسمیاتی تبدیلیوں کی آفات سے عورتوں اور بچیوں اور بچوں کے بچاؤ کے اقدامات. یہ تمام جو موضوعات ہیں ان تمام کا تعلق آج کا جو آپ کا ویبینار ہے جس میں ہم مردم شماری کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ بنتا ہے. آج کی یہ سلائیڈ ہم نے کچھ موضوعات کے ساتھ لنک کرتے ہوئے بنائی تھی کہ پائیدار ترقی کے اہداف, لیکن میں اگر دوسری طرف بات کروں تو جتنے 17 اہداف ہمارے اس پائیدار ترقی کے ٹیبل کے اندر موجود ہے 1 سے 17 تک, ان تمام کے اندر آپ کی شراکت یقینی ہو سکتی ہے جب ہم آج کا جو ویبینار ہے جو ہمارا ڈیجیٹل سینسس کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی, اس پہ جب بات ہوگی تو وہ ان تمام میں کنٹریبیوٹ کرے گا. یہ سلائیڈ صرف 3 کو شو کر رہی ہے, 3, 4 اور 16 کو, لیکن اسے ہر کمپوننٹ کے اندر آپ کا جو کام ہے اس کا حصہ ڈلے گا. بسم اللہ. ارم صاحبہ, جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کالم نگار ہیں, ماہر تعلیم ہے, ممبر ضلعی ووٹرز ایجوکیشن کمیٹی ہے. ہم اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بہت سی ہماری بسم اللہ اور نئی الرحمن رہنما الرحیم. خواتین وہ اس پہ بات کریں گی. ٹاپک بسم اللہ. ارم صاحبہ کی تھوڑی سی شناخت میں نے بتا دی, باقی میں بسم اللہ ارم صاحبہ کو اجازت دوں گی کہ پلیز بتائیے آج آپ کیسے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے جا رہی ہیں, اور جو آپ ممبر ضلعی ووٹر ایجوکیشن کمیٹی بھی ہیں اور آپ نے باقی بہت ساری خواتین کو بھی ہم سب موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آنے والے سالوں میں ہم چاہتے ہیں کہ تمام خواتین کی ممبر ضلع کمیٹی کی حیثیت سے تو ان کی ساتھ شناخت آئے ہی آئے. ہم الیکشن کمیشن کی
ساتھ جو بات کی تھی ہم نے 15 اکتوبر کو مس نگت صدیق صاحبہ کے ساتھ، بہت سی خواتین اس کا حصہ بنیں گی. جی بسم اللہ ارم صاحبہ، مائک بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. دونوں آپ کے پاس. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سب سے پہلے تو پودا پاکستان کی بے حد شکر گزار ہوں جو ہم سب دیہی رہنما خواتین کی اس قدر حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں سے بات کریں. اور نہیدہ آپ کی بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے تو میرا بہت زیادہ تعارف کروا دیا. میں بس ایک سماجی سیاسی ورکر ہوں اور بسم اللہ ارم میرا نام ہے. ڈسٹرکٹ خانیوال سے میرا تعلق ہے جو ملتان کے نزدیک ہے. آپ بہت سارے لوگ خانیوال اور ملتان کی گرمی سے واقف کار ہوں گے. میرا ایکچولی میں تھوڑا سا آپ کو تعارف ضرور کرواؤں گی. میں نے کالم نگاری شروع کہاں سے کی؟ میں 2001 میں جب ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنی تو میرا چونکہ ایک دیہی علاقے سے تعلق تھا، لیکن یہ شکر الحمدللہ کہ میں انفارمیشن ہمیشہ حاصل کر کے میں پھر اپنے ضلع کونسل کے اجلاس میں جاتی تھی. لیکن وہاں کچھ مردوں کا جو رویہ تھا، 2002 کی بات کر رہی ہوں، تو وہ مجھے اچھا نہ لگا. میں نے کہا ہمارے ساتھ کچھ ان پڑھ خواتین بھی تھیں جو ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر تھیں، تو میں نے آتے ہی ایک کالم لکھا اور میرا پہلا جو کالم تھا وہ تھا ضلع کونسل کا اجلاس اور خواتین کا احتسال. آپ یقین جانیں کہ اس کالم میں نے وہ ساری نشاندہی کی کہ آپ نے نمائندگی دی، خواتین گھر سے نکلیں، وہ آئیں، وہ آپ کے ساتھ سیاسی عمل میں شامل ہیں اسی طرح جیسے ووٹ ڈالنے میں اور بطور ایجنٹس ذمہ داریاں نبھاتی رہیں. تو اس کو قبول کریں، ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ وہ ایسے سیاسی گھرانوں سے تو نہیں ہے. اس کے بعد مجھے خود مختلف اخبارات سے لوگوں نے کہا کہ میڈم آپ ایشوز پہ لکھا کریں. وہ میری پہلی کاوش تھی، لوگوں نے سراہا، اور اس کے بعد میں نے عوامی ایشوز پہ، بچوں کے ایشوز پہ، خواتین کے ایشوز پہ، لیجسلیشنز پہ، یعنی میں نے 22 سال میں کم از کم 200 سے زائد کالم لکھے اور وہ سب میرے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. میڈم سمینہ نذیر کی بڑی شکر گزار ہوں. میں تو کالم لکھتی تھی، اخبار سے کاٹ کے رکھ دیتی تھی. میڈم نے مجھے ایک دن کہا، میں کالم جب پودا کے گروپ میں بھیجتی تھی تو میڈم نے کہا بسم اللہ آپ کے کالمز کی بک پرنٹ کرواتے. وہ لمحہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے لیے کس قدر خوشی کا تھا کہ ایک خاتون، ایک اتنی اچھی خاتون میری کاوشوں کو تسلیم کر رہی. انہوں نے مجھے اس قدر گائیڈ کیا اور میری یہ کتاب جو آپ لوگوں نے وہاں لوگ ورثہ میں بھی تقریب میں بھی دیکھی، یہ بعد میں فائنل ہوئی. میں نے بہت ساری بہنوں کو بھیجی جن کے ایڈریس میرے پاس تھے، اور جن کو نہیں بھیج سکی اگر وہ میرے اپنے نمبر پہ ایڈریس شیئر کریں گے تو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو انفارمیشن آپ کو بااختیار عورت ہونے کے لیے، آپ کو بااختیار کونسلر ہونے کے لیے، آپ کو بااختیار ایم پی اے ہونے کے لیے چاہیے. اس میں وہ اعداد و شمار ہیں، وہ مسائل ہیں، ان کا حل ہے، گورنمنٹ کی کو تجاویز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور میری اس کتاب کو جس قدر عزت افزائی ملی اس کے لیے میں پودا پاکستان کی شکر گزار ہوں. میں ماہر تعلیم تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے والد صاحب کی وراثت سے مجھے تعلیم کی شمع جلانے کا جو ایک مشن ہم سب بہن بھائیوں کے دل میں ہے، لیکن میں نے اسے پہ زیادہ ہی عملی طور پر کام شروع کیا. اور میری صبح کا آغاز میرے تعلیمی اداروں کے وزٹ سے ہوتا ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور وہاں میں بہت کچھ سیکھتی ہوں. بے شمار ممبرز بنی مختلف کمیٹیوں کی، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی، مجھے پاپولیشن میں موقع ملا، مجھے ووٹر ایجوکیشن میں موقع ملا، مجھے تعلیم میں ملا، اکاؤنٹ کمیٹی میں ملا.
میں نے ہر جگہ پر کوشش کی کہ میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے اپنے ضلع کی بہتری کے لیے کام کروں. جب پنجاب میں کسی فورم پہ موقع ملا, ایون پاکستان میں نیشنل پریزیڈنٹ رہی خواتین کونسلرز کی, تو میں نے ہمیشہ آواز کو ہر جگہ پہ صرف آواز کے ذریعے نہیں بلکہ قلم کے ذریعے بھی بیان کیا. اور اسی دوران میں نے جب خواتین کے آئی ڈی کارڈز کے ایشو دیکھے تو CNIC بنوانے کے عمل سے ووٹ رجسٹریشن, نادرا کی MRVs کی لوگوں کے ڈیروں تک پہنچانے کی ساری ذمہ داریاں میں نے کسی نہ کسی طریقے سے نبھائیں. اور اس سے آپ یقین جانیں, جب خواتین دعا دیتی ہیں وہ بہت بڑا احساس ہے. میرے لیے بہت بڑی یہ بات ہے کہ جب خواتین مجھے دعائیں دے کے جا رہی ہوتی ہیں تو یہ میں ان کا جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں. پودا کے ساتھ میرا تعلق 2008 سے ہے اور بہت ہی اچھا تجربہ رہا. دیکھیں آپ, سندھ کی عورت, گلگت کی عورت, بلوچستان کی عورت, ہر خاتون کے ساتھ آپ کے لنکس ڈیویلپ ہو گئے. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, آپ ان کی بات سن سکتے ہیں, آپ ان کی کاوشیں سن سکتے ہیں, تو وہ ایک ایکسیلنٹ آپ کی زندگی میں ایک بہتری آ سکتی ہے. تو میں اپنے ڈسٹرکٹ خانیوال کے بارے میں صرف یہ کہوں گی, چھوٹا سا ضلع ہے, بہت صاف ستھرا ضلع ہے, 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے, ریلوے جنکشن ہے, نیسلے ملک پیک فیکٹری جس کا آپ پانی تو یقیناً استعمال کرتے ہوں گے, اور تقریباً 26 لاکھ کی آبادی ہے. اور یہ پنجاب کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں موٹر وے کے 4 انٹرچینج ہیں. یعنی آپ میں سے کوئی بھی بہن خانیوال آنا چاہے تو اس کے لیے رستہ بہت آسان ہے. یہاں کے کپاس اور آم اور یہاں کی زرخیز زمینیں اس دھرتی کی پہچان ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے. میں سمجھتی ہوں کہ میں جھنگ سے یہاں آئی اور یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت عزت دی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب میں میم سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ سلائیڈز کرتی جائیں تو وہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں. بسم اللہ کا تعارف کافی ہو گیا. نہیدہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیدہ, جی جی بالکل آپ کی آواز اگر مجھ ہم تک پہنچ رہی سلائیڈز ہے. پہ آ جائیں, سلائیڈز شو ہوتی جائیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل سینسز ہونے جا رہا ہے. یعنی جس طرح ہم باقی چیزوں میں کاغذوں اور قلم سے کمپیوٹر پر آئے ہیں, اسی طرح سیم میں آسان لفظوں میں بیان کروں گی کہ ڈیجیٹل سینسز یعنی کمپیوٹرائز سینسز, ٹیب کے ذریعے سینسز سے مراد مردم شماری, کہ ہم کتنے ہیں, کتنے لوگ کہاں رہتے ہیں, کیا ان کا ذریعہ معاش ہے, کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور بات میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے اس مردم شماری کے طریقہ کار کو سمجھ لیا تو ہمارے بہت سارے ایشوز جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں, میرے حلقہ کو کہیں اور کاغذوں میں اٹھا کے پھینک دیا گیا, میرے حلقہ کا یہ مسائل ہے لیکن وہاں پر ادویات میسر نہیں ہے, تو آج میں آپ سے یہ ضرور بات کروں گی کہ سینسز میں اگر کیا آپ نے بہتر کر لیا, کیا چیز بیان کر لی, تو آپ اپنے علاقے کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں. تو 7ویں مردم شماری بسم میں اللہ. دیہی خواتین کا کردار پہ جب میں جی بات کروں گی تو مجھے تو عورت ہر حال میں, ہر صورت میں رول ماڈل لگتی. جب وہ گھر کی دہلیز پہ ہو, معلومات ہو, اس کے پاس علم ہو, تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے. اور وہی خاتون جب فیلڈ میں آتی ہے, کام کرنے آتی ہے, ایوان میں آتی ہے, تو اس کے علم سے, اس کے صبر سے, اس کی شجاعت سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہونی شروع ہوتی ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ ہم آبادی کا نصف حصہ ہیں, اور جو ان مسائل کی ہم نشاندہی کرتے ہیں وہ ہم نے خود دیکھے ہوتے ہیں, فیس کیے ہوتے ہیں. لیکن یہ وقت ہے کہ ہم ایز اے رول ماڈل اپنی کمیونٹی کے دکھ سکھ میں جہاں پہلے شریک ہوتے ہیں, ہم کونسلر ہوں یا ہم دیہی خاتون ہوں, ہم نے ڈیولپمنٹ کے کاموں کے ساتھ اس وقت سینسز کے حوالے سے, مردم شماری کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دینے,
हम बाज़ दफ़ा समझते हैं कि ये मालूमात तो लोगों के पास मौजूद है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा इसमें पहले बताऊँगी कि मर्दमशुमारी कब-कब हुई और वो क्यों हुई? सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए वहाँ के अफ़राद की गिनती जब तक सामने अदाद-ओ-शुमार नहीं होते, तो उस मुल्क का निज़ाम चलाना निहायत नामुमकिन है बल्कि। पाकिस्तान में इदारा-ए-शुमारियात का क़याम 1951 में क़याम पाकिस्तान के बाद हुआ। पहली मर्दमशुमारी जो है वो 1951 में ही हुई। उसकी आबादी जो थी वो 7 करोड़ 50 लाख पर मुश्तमिल थी। लेकिन ये याद रखिएगा कि उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था और उसकी आबादी 4 करोड़ 50 लाख थी। उसके बाद दूसरी मर्दमशुमारी 1961 में हुई, जिसके मुताबिक आबादी 9 करोड़ 30 लाख थी, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 5 करोड़ थी। और ये आपको यहाँ पे मैं वाज़िया कर दूँ, 1951 और 1961 का जो फ़र्क अगर आप देखें तो दरमियानी फ़ासला 10 साल है। यानी मुल्क में हर 10 साल के बाद अब मर्दमशुमारी का करवाना ज़रूरी करार दिया गया था। उसके बाद ये मर्दमशुमारी 1971 में होनी थी, लेकिन मर्दमशुमारी पाक भारत जंग की वजह से ना हो सकी और तीसरी मर्दमशुमारी 1972 में हुई, जिसके मुताबिक आबादी 6 करोड़ 50 लाख रिकॉर्ड में आई, क्योंकि उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था। बहनों, अगले जो अदाद-ओ-शुमार हैं, उस पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है। चौथी मर्दमशुमारी 1981 में हुई और अदाद-ओ-शुमार 3 करोड़ थे। पाँचवीं मर्दमशुमारी 1991 में होनी थी। डिले होते-होते 1998 में हुई। छठी मर्दमशुमारी बहुत ज़ुल्म हुआ कि 19 साल तक मर्दमशुमारी ना हो सकी, बेशुमार वजूहात थी। 2017 में हुई, जिसके मुताबिक हम 20 करोड़ 70 लाख आबादी के अदाद-ओ-शुमार सामने आए और इन अदाद-ओ-शुमार ने एक दफ़ा दुनिया को हैरान कर दिया कि पाकिस्तान की आबादी इस कदर बढ़ चुकी है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि मर्दमशुमारी की मदद से ही हुकूमत आबादी के तनासुब के लिहाज से मुल्की वसाइल की तक़सीम और इस्तेमाल करती। मौज़ू तरीन मनसूबाबंदी उसी की बुनियाद पर हो सकती है। यकदम जब 19 साल के बाद पता चला कि हमारी आबादी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन बाज़ जगहों पर मसाइल रहे। मैं आपको ये भी बता दूं, मसलन अक़लीतों ने का डेटा कि किस-किस मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो वाज़ेह तौर पर सामने ना आ सका। इवन ख्वाजा सराओं की निशानदही भी उनके तादाद के मुताबिक सामने ना आई और इन मसाइल में सबसे ज़्यादा सिंध में MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमारे यहाँ मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई। ये जितनी मर्दमशुमारी हुई, ये कागज़ कॉपी के ज़रिए यानी पेपर पर हुई और फ़ौज की निगरानी में हमारे असातिज़ा इकराम जो बाकायदा ट्रेनिंग लेते थे और उसके साथ इदारा शुमारियात के लोग शामिल थे। अब मर्दमशुमारी की जो मालूमात हासिल होती है, उन्हीं की बुनियाद पर नए ज़िले, नए सूबे, नए तहसीलें, हर चीज़ की प्लानिंग उसी की बुनियाद पर होती है। याद रखिए, मुल्की वसाइल की तक़सीम और इस्तेमाल के लिए मनसूबा बंदी मर्दमशुमारी के डेटे की बुनियाद पे हो सकती है। मसलन मैं आपसे थोड़ा-सा इसमें एग्ज़ाम्पल्स के साथ शेयर करूँगी। हम कहते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में अद्वियात की कमी है, लेकिन मनसूबाबंदी में कहाँ इश्यू रहा कि मर्दमशुमारी में लोग कम हैं। एक छोटी-सी मिसाल दूँगी कि इस वक़्त ज़िला खानेवाल और बिहाड़ी के हेल्थ के बजट में फ़र्क है। तो इसकी बुनियाद पर कि जहाँ दोनों तरफ जब मर्दमशुमारी में अदाद-ओ-शुमार फ़र्क आते हैं, तो उसकी बेस पर बजट भी
فرق ہو جاتا ہے. جب ہم اسکولوں کی تعداد کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ماڈل ڈسٹرکٹ لٹریسی ڈکلیئر ہوا. اس کی بیسک ریزن کیا آئی کہ مردم شماری کے اعداد و شمار نے بتایا کہ اس ڈسٹرکٹ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. یعنی یہ مردم شماری ملک کی نظم و نسق کو چلانے کے لیے مؤثر ایک تیاری ہے, اور اسی کی بنیاد پر آپ کے علاقے میں ترقی کا اگلا جو سلسلہ ہے وہ چلنے کا روشنی نظر آتی. اسی کی بنیاد پر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, اسی کی بنیاد پر ترقیاتی کاموں کی درجہ بندی ہوتی ہے, ترقیاتی فنڈ, حکومتی فنڈ, اور سب سے اہم بات اسی کی بنیاد پر اسمبلیوں میں نمائندگی کا تعین ہوتا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ خانے وال سے 4 MP ہیں تو فیصلہ آباد سے زیادہ ہیں, ظاہر ہے وہاں کی آبادی زیادہ ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا, اور اسی کی بنیاد پر شہری اور دیہی علاقوں کی تقسیم, لٹریسی ریٹ, کاروباروں کا ڈیٹا, بے روزگار افراد کا ڈیٹا, اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ کے حامل افراد اور بغیر شناختی کارڈ کے حامل افراد کا ڈیٹا بھی سامنے آ جاتا ہے. اسی کی بنیاد پر, اسی ڈیٹے کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں پولیو ویکسین کے لیے بچوں کی تعداد کا تعین اسی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. بیوہ, شادی شدہ, معذور, یعنی ہر کیٹاگری کا جو ڈیٹا ہے وہ جب اس کی بنیاد پر ہوتا ہے, زبان, تعلیم, اس کے بعد اس کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے کس علاقے میں کس مذہب کے زیادہ لوگ ہیں. پھر خانے وال کی مثال دوں گی کہ ہمارے ہاں منارٹیز کے باقاعدہ چکوک ہیں, کیونکہ وہ مردم شماری میں رجسٹرڈ ہیں, ان کی یونین کونسلز ہیں. اسی طرح ہندو, سکھ, ہر ایک کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مردم شماری میں مذہب کے خانے میں جو مذاہب ہیں اس کے ساتھ ایک دیگر کی آپشن بھی دی گئی ہے کہ جو بھی مذہب آپ کا ہے وہ اس میں واضح ہوگا. پیدائش اموات کا ڈیٹا بھی اگر آپ کا ریگولر مردم شماری ہر 10 سال کے بعد ہو تو آپ کے پاس پیدائش اور اموات کا ڈیٹا بھی بڑے بہتر انداز سے ترتیب دیا جا سکتا ہے. بے گھر افراد کا ڈیٹا اور شہروں کو رخ کرنے والوں کی تعداد کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر ہم مردم شماری کی افادیت پہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب ہم معذور افراد, اسپیشل پرسنز کی بات کریں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پچھلے جتنے بھی سینسز ہوئے ہیں اس میں یہ سیکٹر بہت پیچھے رہا ہے. بعض لوگ اس پہ نشاندہی نہیں کرتے. آپ کے بچی کا یا علاقے میں کسی بھی اسپیشل پرسن کا معذوری کا سرٹیفکیٹ نہ بھی بنا ہو, دراصل میں معذوری کی دشواری ایک وسیع تر اصلاح ہے. اس میں دیکھیں ذہنی اور جسمانی دشواریاں, کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, اور معذوری کا شکار ہم کسی بھی عمر میں کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں. ان سب کی نشاندہی اگر ہو تو اس کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر سلو لرنرز کے لیے اسکول, ڈیف ایم ڈیم اسکول, ویل چیئرز کی فراہمی, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنک کرتی ہیں. اور اقلیتوں کا جب ڈیٹا سامنے آتا ہے تو اس کی بنیاد پر یقیناً ہم جب انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک کے مذہب کے حوالے سے ہم ان کو, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سیکیورٹی اور وہ عبادت گاہوں کی جگہ فراہم کریں. ایون قبرستانوں کے لیے جو پلاننگ کی جاتی ہے اس کے وقت بھی اس علاقے کے ڈیٹا یعنی مردم شماری کے ڈیٹے کو رکھا جاتا ہے. اب یہ جو میں نے جو آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کی, میں صرف آسان الفاظ میں یہ کہوں گی کہ ملک میں وفاق اور صوبوں کے درمیان سیاسی اداروں میں نمائندگی اور وسائل کی تقسیم میں سب سے زیادہ آبادی ہونا حامل ہے.
لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم آبادی کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں، بلکہ یہ جو مردم شماری ہونے جا رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کوئی بھی غلط بیانی شاید ممکن نہ رہے۔ آبادی میں کمی بیشی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان فنڈ کی تقسیم میں آبادی کو سب سے زیادہ اور ہمیشہ سے ترجیح دی جاتی ہے۔ جب میں نے آپ کو یہ ساری گفتگو کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جو مسائل اجاگر کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پلاننگ اس طرح سے ہو، اور پلاننگ کا جو سلسلہ ہے وہ آبادی کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ یہ جو آبادی مردم شماری ہونے جا رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہر 10 سال بعد مردم شماری ہوگی، لیکن کیا ہوا کہ ابھی تو 10 سال نہیں ہوئے، 2027 میں مردم شماری ہونی چاہیے تھی۔ تو میں یہاں پہ آپ کو واضح کر دوں کہ 2017 کے بعد جب مختلف حوالہ جات سے آواز آئی کہ ہم ان اعداد و شمار پر مطمئن نہیں ہیں، تو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 2023 میں دوبارہ سے مردم شماری کروائی جائے اور اس کے لیے بہتر لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ دراصل میں وہ مردم شماری مرحلہ وار ہوتی رہی۔ مرحلہ وار مردم شماری کے نتائج یقیناً ضروری نہیں کہ کوئی غلطی خود کی گئی ہو، اکثر عام طور پر بظاہر چیزیں بہت شفاف نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ مردم شماری مرحلہ وار نہیں بلکہ ایک ہی شفٹ میں ہونی چاہیے پورے پاکستان میں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کر پاکستان میں اس وقت جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں باقاعدہ طور پر جب ہم نے سیشن رکھا تھا اس وقت تو یہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری 21 جنوری یعنی 1 فروری سے اس کا باقاعدہ کام شروع ہونا تھا اور 31 مارچ تک مکمل ہونی تھی، لیکن چونکہ یہ مردم شماری نادرا اسکولوں کے اساتذہ ادارہ شماریات کے تعاون سے باہم ان کی ٹریننگ سے یہ باقاعدہ طور پر شراکت سے ہو رہا ہے، تو اس میں کہیں پر کچھ مسائل درپیش آ رہے ہیں، کچھ سافٹ ویئر کے مسائل ہیں، اس کے لیے کچھ اور ٹائم درکار ہے۔ اور دوسرا اس پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ موسم کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسم کی وجہ سے بھی مسائل ہیں جس وجہ سے ہم ابھی اس مردم شماری کو تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کر رہے۔ 1 مارچ سے 1 اپریل، میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، 1 مارچ سے 1 اپریل تک یہ مردم شماری 1 ماہ کے دوران ہوگی۔ یہ اس مردم شماری کے لیے نمائندے کا یعنی اسکول ٹیچر جو اس علاقے میں تعینات ہوگا 1 ماہ کے لیے، اس کا آپ کے گھر کی دہلیز پر پہنچنا ضروری ہے۔ اعداد و شمار کچھ اور بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم دیہی خواتین کی کیوں اس پہ شراکت کیوں ضروری ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس مردم شماری پر کتنا بجٹ استعمال ہو رہا ہے تو آپ حیران ہوں گے۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے 34 ارب کا بجٹ گورنمنٹ سے ادھار پیسے لے کر مردم شماری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ پیسہ ہمارے بجٹ کا، ہمارے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے یہ وہ ہے جس میں سے 15 ارب کے وہ ٹیب، وہ سافٹ ویئر نادرا کی معاونت سے لیے گئے ہیں اور اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں، جس کے تحت یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہونے جا رہی ہے، جسے روشن کل کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں ملکی تاریخ میں پہلی بار تمام پاکستانیوں کو شامل کرنے کا ایک عزم کیا گیا ہے۔ 2017 کی جو مردم شماری تھی اس میں اندازن بہت ساری باتیں تھیں اس میں، لیکن اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی۔
کہ اس میں 7 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ملازم تھے وہ مردم شماری کا حصہ نہ بن سکے. بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ ہماری زبان کو شامل نہیں کیا گیا. تو اس مردم شماری میں 8 زبانوں کو مینشن کیا گیا اور اس کے ساتھ دیگر کا آپشن دی گئی ہے تاکہ ڈیٹا جو ہے اس پہ کسی قسم کے خدشات نہ رہیں. اس کے ساتھ ہجرت کر جانے والے افراد مثلاً جیسے یہ جھگیوں کے افراد ہوتے ہیں, کشتیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سب کے ڈیٹے کو بھی پہلے اس طرح سے منظم طریقے سے نہیں لیا گیا تھا, اس کو بھی اب دیکھا گیا ہے. قومی خزانے پر یقیناً بوجھ ہے, مگر پہلی بار جامع قسم کی مردم شماری مستقبل میں مفید اور منصوبہ بندی کے لیے بہت اہم ہوگی. فوج کا کردار ہمیشہ پاکستان میں اہمیت کا حامل رہا ہے. انتظامیہ کے شانہ بشانہ پہلے کی طرح فوج بھی ملک کی خدمت کے لیے اسی طرح سے ساتھ ہوگی. اور اس مردم شماری میں جو چند چیزیں اب میں آپ سے تھوڑی سی, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میری دیہی بہنوں کو پتہ چلے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. سب سے پہلے 1 مارچ سے جب مردم شماری شروع ہوگی, یہاں پہ میں بہنوں کی توجہ بہت چاہوں گی, تو اس میں سب سے پہلے گھرانہ شماری ہوگی. آپ کو پتہ چل گیا اس کی اہمیت. اب ہم طریقہ کار پہ آگے. گھرانہ شماری ہوگی اور گھرانہ شماری میں پہلے 3 دن جو بھی اس علاقے میں ڈیوٹی پر تعینات ٹیم ہوگی وہ گھروں کے اوپر نشانات لگائے گی, تعداد کو باقاعدہ ٹیب میں نوٹ کرے گی, گھر کے سربراہ کا نام, فون نمبر, یعنی گھرانوں پر نشانات, یہ لگا کر 3 دن میں یہ کام ختم ہو جائے گا. اور دوسرے وزٹ پر گھر کے افراد کی مکمل معلومات, تعلیم, پیشہ, شادی شدہ, مکان کا سٹرکچر, کمرے, مکان میں دکان ہے, کوئی کاروبار کر رہے ہیں, دیواریں کیسی ہیں, چھت کا میٹیریل کیسا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یعنی گھرانہ شماری سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ پاکستان میں رہنے والے افراد کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں کچی آبادیاں, ہر چیز کے اعداد و شمار سامنے آ جائیں گے. پہلی دفعہ اس ڈیجیٹل مردم شماری میں ایک بہت اہم کام کیا گیا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے خود شماری. ہم نے اکثر دیکھا ہے بعض لوگ جاب پہ چلے جاتے ہیں اور ان کے گھروں کا ڈیٹا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کمپائل نہیں ہو سکتا, یا وہ کہیں مصروفیت کی بنیاد پر یا روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر ہوں. تو اس کے لیے نادرا نے باقاعدہ طور پر ایک ویب بیسڈ لنک ڈیویلپ کیا ہے جو ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے, جسے خود شماری کا نام دیا گیا ہے. اور اس میں آپ اپنے ذاتی کوائف باقاعدہ طور پر خود اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. سینسس ڈے یعنی جب 1 مارچ سے شروع ہوگا تو اس سے 10 دن پہلے سے وہ عمل شروع ہو جائے گا. ادارہ شماریات کی جانب سے وہ ویب بیسڈ لنک ہوگا اور آپ اپنے کمپیوٹر, ٹیب یا موبائل یا کسی بھی ڈیوائس سے اس میں اپنا ڈیٹا ڈیجیٹل ایپلیکیشن میں خود لکھ سکیں گے. اور اسی دوران اس جملے پہ غور کیجئے گا, جو موبائل نمبر آپ فراہم کریں گے اس پر آپ کو ایک پن کوڈ آئے گا جس سے تصدیق ہوگی اور آپ کو اطلاع ملے گی کہ آپ کا اندراج ہو چکا ہے. وہاں پر ایک سیریل نمبر سامنے آئے گا. آپ وہ سیریل نمبر اور وہ ڈیٹا لکھ کر کاغذ پر اپنے پاس رکھ لیں. جب ٹیم آئے ان کو فراہم کر دیں. اور اس میں ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اگر وہ ٹیم آپ کے دروازے پہ ضرور آئے گی, آپ گھر پہ نہ ہوں تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کسی کو وہ معلومات کاغذ پہ لکھی ہوئی فراہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ تصدیق بھی کریں گے. اور یہاں پہ غلط بیانی کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ ڈیوائس نادرا کے ساتھ لنک ہو.
اور نادرا جو ہے اس میں آپ کے گھر کے افراد کی ڈیٹیل سب کچھ موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ مردم شماری کے لیے کن کاغذات کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے مردم شماری کے لیے شناختی کارڈ جن لوگوں کے بن چکے ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن جن لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہیں انہیں بھی مردم شماری میں باقاعدہ طور پر شامل کیا جائے گا۔ بے فارم کے بغیر بھی ڈیٹا ضرور اپ ڈیٹ کیا جائے گا ٹیب کے ذریعے۔ گھر کے سربراہ کا موبائل نمبر، اگر گھر کے سربراہ کا موبائل نمبر نہ ہو تو گھر کے کسی دوسرے فرد کا۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ احساس رجسٹریشن پروگرام میں جن خواتین کی اپنے نام پر سمیں رجسٹرڈ نہیں تھیں ان کے ڈیٹے کو کمپائل اور ویریفیکیشن میں مسائل رہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اگر آپ کی سم آپ کے گھر کے سربراہ کے نام پہ سم نہیں ہے یا وہ سم آپ ان کے نام کروائیں، اور اس کے ذریعے جو ہے تاکہ پاکستان میں آئندہ جو بھی اسکیمیں ہوں تو نادرا کے پاس اور سینسس ادارہ شماریات کے پاس جو آپ کا ڈیٹا ہو اس پر رابطہ سازی میں آسانی رہے۔ اپنے حقوق کے لیے اپنی آبادی کا مکمل اندراج کروائیں۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ اس میں خاص طور پر اگر آپ اپنی آبادی یعنی آپ کے سارے علاقے کی آبادی سینسس کے ڈیٹے میں شمار نہیں ہوتی تو آئندہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی، اگر بلاک میں آبادی کم ہوگی تو وہ ولیج کسی دوسرے ولیج کونسل کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے حلقہ کی صحیح نشاندہی کریں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں حلقہ بندیوں پہ تھوڑا سا اور فوکس کروں گی کہ ماضی میں بھی کم آبادی والے علاقے ضم ہوتے رہے اور ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارا حق مارا گیا، لیکن کاغذوں نے جو اعداد و شمار بتائے اسی کی بنیاد پر ڈیٹا کمپائل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھرانہ نمبر کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ گھرانہ نمبر ایکچولی شہروں میں 250 گھرانوں کو ملا کر ڈیٹا جو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، شہروں میں وہ ڈیٹا 2-3 گلیوں میں 4 میں پورا ہو جاتا ہے۔ دیہات میں گھرانہ نمبر میں بہت دور دور سے علاقے شامل ہو جاتے ہیں، لوگ دہنیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر جب ووٹوں کے وقت پولنگ بوتھ بنتے ہیں تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ مردم شماری میں جو علاقے آبادی کے تناسب سے زیادہ ہیں وہاں پر پولنگ بوتھ بنائے جائیں تاکہ کم آبادی والے علاقے آسانی سے وہاں پر آ سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ اگر آج اپنے شناختی کارڈ اپنی فیملی کا اندراج یہاں پہ کروا دیں گے تو آپ کے ایم پی اے ایم این ایس کے جو حلقے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یونین کونسلز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی کی بیس پر خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو خواتین کی تحصیل اور ڈسٹرکٹ سطح پر سیٹس کا کوٹا ہوتا ہے وہ بھی آبادی کے تناسب یعنی یونین کونسل آبادی کے تناسب سے بنتی ہیں، تو اسی کی بنیاد پر یہ ڈیٹا بھی کمپائل ہوتا ہے۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہر کام جب بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یقیناً بہت سارے لوگ ریومرز افواہیں پھیلا دیتے ہیں، تو یہ چونکہ ڈیجیٹل، میں دوبارہ سے بتاؤں گی، ٹیب پر اور باقاعدہ طور پر آپ کا ڈیٹا لیا جائے گا، باقاعدہ اس علاقے کی لوکیشن مینشن ہوگی اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیٹا سامنے آئے گا اور 1 اپریل کے بعد وہ ڈیٹا کمپائل ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ہے جب اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو فراڈ کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔
وہ اس کے لیے آپ خواتین بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو گائیڈ کریں. یہ مردم شماری آپ کے گھر کی دہلیز پر یا خود شماری کے ذریعے ہوگی، ادروائز کوئی اور ذریعہ نہیں کہ کوئی شخص آپ سے بذریعہ فون انفارمیشن لے. یہ جو مردم شماری کی ٹیم ہے وہ آپ سے کسی قسم کے اے ٹی ایم کارڈ کا پن کوڈ یا کسی بھی جیز یا کسی بھی جو ہمارے یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹس ہیں ان کے کوڈ لینے کے مجاز نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. یہ گفتگو کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو بہت سارے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فون پر آپ لوگوں سے اے ٹی ایم کارڈ اور جیز اکاؤنٹ کا کارڈ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لوگ گھبرا جاتے. اچھا، دوسری چیز، احساس کے ڈیٹے میں، احساس پروگرام کے ڈیٹے میں لوگوں سے گھر کے افراد کی تعداد پوچھی گئی تو انہوں نے پورے گھر کو ہی مینشن کر، جبکہ اس میں آپ واضح طور پر خاندان، وہ ایک الگ کالم ہے کہ آپ اجتماعی گھر میں رہتے ہیں، انفرادی گھر میں رہتے ہیں. لیکن آپ کی جو انفارمیشن ہے اسی کی بیس پر کل کو آپ کے ایف آر سی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ بھی، چونکہ یہ نادرا کے ساتھ لنک ہے تو تمام انفارمیشن وہاں پر بھی کمپائل ہو جائے گی. اگر آپ کے کچھ افراد مردم شماری میں پہلے سے کچھ موجود ہیں اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ہوا تو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں، کیونکہ ہم اتنا جب پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اعداد و شمار بالکل واضح آنے چاہیے کہ کسی بھی علاقے میں اگر کچھ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں تو اس کی ریزنز کیا تھی. یاد رکھیے، مردم شماری ایک ملکی و قانونی ذمہ داری ہے. ٹیم سے تعاون کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. عدم تعاون اور غلط معلومات کی فراہمی پر قابل گرفت یہ جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے سزا بھی ہے. منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کا اسی صورت میں روکا جا سکے گا کہ ہم لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچا سکیں. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آبادی سے متعلق معلومات کی درست اور شفافیت کو یقینی بنانا ہر پاکستانی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن جب آپ علاقے میں رول ماڈل کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں. جب مردم شماری کا آغاز ہو جائے گا، مردم شماری ڈویژنل لیول پر ان کے دفاتر موجود ہیں، لیکن تاہم ضلع سطح پر ان کے نمائندے موجود ہیں اور جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے. اور اس سارے مرحلے کو شفاف بنانے کے لیے شکایت سیل اور کنٹرول روم ٹول فری نمبر، جو میں میم نہیدہ سے کہوں گی کہ اگر وہ بھی شیئر کر دیں، تو اس پہ آپ اپنی کمپلینٹ بر وقت اندراج کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ نادرا کا نمائندہ، ٹیچرز اور ادارہ شماریات کے لوگ عوام کو آسانی سے معلومات پہنچانے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ سطح پر ان ایام میں جن ایام میں مردم شماری ہو رہی ہوگی ضلعی کمپلینٹ ڈیسک کا بھی قیام کریں گے، تاکہ اگر لوگوں کو کوئی شکایات یا معلومات درکار ہو تو وہ بر وقت رابطہ کر سکیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے علاقے کی رول ماڈل خواتین ہیں. یہ آج کی انفارمیشن جو پودا پاکستان نے آپ تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیا، آپ اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل کریں گے. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آبادی کا تعین اس انداز سے شفافیت سے کروانے میں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. اور میں پھر دہراؤں گی کہ اس مردم شماری کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ہمارے ہی ملک پر ایک بوجھ ہے. اگر یہ مردم شماری شفاف ہو گئی
تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں اسکول نہیں ہے, یونیورسٹیز نہیں ہے, کالج نہیں ہے, تو پھر بہت سارے مسائل یقیناً حل ہوں گے, کیونکہ اعداد و شمار ہی بولتے ہیں. ایک سادہ سی اگزامپل دوں گی, گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں انہی کی بیس پر گھر میں کھانا بنتا ہے. جب کھانے والوں کی گنتی ہوگی, کمانے والوں کی گنتی ہوگی, آبادی کا تعین ہوگا, تو مجھے بڑی امید ہے کہ ملک خوشحال ہوگا, اور وہ اعداد و شمار نیکسٹ پلاننگ میں کام آئیں گے. میں نے بہت سادہ زبان میں کوشش کی معلومات پہنچانے کی. اگر کہیں کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں یقیناً آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں گے. اس کے ساتھ میں میڈم سمینہ پودا کی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ یہ نادرا کی طرف سے, نادرا کا اس وقت بہت اہم کنٹریبیوشن ہے, جو خواتین کی تجاویز آئیں اس میں وہ نادرا تک ضرور پہنچائیں. میں آخری اگزامپل شیئر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر پہاڑوں پہ جب مردم شماری کے لیے افراد جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی بزرگ, کیونکہ ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, بزرگ آ کے گھر کے افراد کا ڈیٹا دے دیتے ہیں, اور بعض دفعہ ان بزرگوں کو گھر کے افراد کے صحیح ناموں کا بھی علم نہیں ہوتا. لوگوں کو پیغام دیں, اپنے شناختی کارڈ بے فارم ان کو فوٹو سٹیٹ کروا کر بر وقت گھر پہ رکھیں, اور ٹیلی فون یعنی جو موبائل سم ہے وہ گھر کے سربراہ کے نام ہو. وہ سربراہ میل بھی ہو سکتی ہے اور فیمیل بھی ہو سکتی ہے. بعض گھروں میں جو ہے وہ خواتین سربراہ ہیں جہاں پر عام طور پر مرد حیات نہیں ہوتے. تو آئیے مل کر اس شفاف عمل میں پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ دیں. بہت شکریہ پودا. بہت شکریہ بسم اللہ ارم صاحبہ, بہت شکریہ. آپ نے بڑے آسان الفاظ میں عام فہم گفتگو کرتے ہوئے انتہائی اہم جو موضوع تھا آج کا, کہ پاکستان کے اندر جو 7ویں خانہ مردم شماری جو کہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے, جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی کافی عرصے سے بات چل رہی ہے, اس پہ بڑی ایک اہم امید ہے, توقع ہے تمام پاکستانی شہریوں کی طرح, پودا پاکستان کی بھی اور ناہیدہ عباسی کی بھی, آپ تمام بہنوں کی طرح, کہ انشاءاللہ کوئی بھی شمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا, اور ایک بہتر گھر ہمارا اپنا وطن عزیز جو ہے وہ اس میں وسائل رہائشیوں کی تعداد کے مطابق, ان کی ضروریات کے مطابق انشاءاللہ مختص ہوں گے. کوئی بھی سوال ہو آپ سب لوگوں کا بسم اللہ ارم صاحبہ سے, تو فورم سوالات اور تجاویز کے لیے آپ کے سامنے ہیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بات کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو دے سکتی ہیں. تو سب سے پہلے کون بات کرنے آ رہی ہے, میری کون سی بہن کس ضلع سے بات کرنا چاہتی ہیں سب سے پہلے؟ جی شمیلہ اسلم صاحبہ پلیز, خوش آمدید. اپنا تعارف لیتے ہوئے اپنے کمرس کی طرف آ جائیں. میں سلائیڈ کو ہٹا نہ دوں تاکہ میں آپ لوگوں کو دیکھ سکوں. جی جی اب جی تو بسم اللہ. جی پلیز بات کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمیلہ اسلم, ڈسٹرکٹ وہاڑی سے میرا تعلق ہے اور میں ایکس ایم پی اے بھی ہوں. میں آج پودا کے پلیٹ فارم سے بسم اللہ ارم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے انتہائی انفارمیٹیو پریزنٹیشن دی. میں ممبر ضلع ووٹر کمیٹی وہاڑی بھی ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ آج تک اتنی شاندار انفارمیشن ہمیں الیکشن کمیشن والوں نے نہیں دی جتنی آج بسم اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اور میرا تقریباً بسم اللہ کے ساتھ 22 سال پرانا ساتھ ہے. ہم جب بھی کسی ٹریننگ ورکشاپ میں جاتے تھے تو بسم اللہ ہم سے معلومات میں ایک قدم ہمیشہ آگے ہی ہوتی تھی. تو میں کہوں گی نہ صرف یہ ایک اچھی دوست ہے بلکہ بہترین ٹرینر بھی ہے. اچھا, بات ہم جب مردم شماری کے حوالے سے کرتے ہیں تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب تک صحیح مردم شماری نہ ہو اس وقت تک کسی ملک پہ بھی ترقی کے دروازے نہیں کھلتے. اب یہ صرف حکومتوں کی نااہلی نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کی بھی نااہلی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا اندراج نہیں کرواتے. جب ہم اپنے لوگوں کا اندراج نہیں کرواتے تو حکومت ہمیں کوئی بھی مراعات نہیں دے سکتی اور ہم سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ملک میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب بہنوں کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ اس عمل میں کوئی شخص رک نہ جائے.
اب میں سمجھتی ہوں یہاں دو بڑے مسائل آتے ہیں. ایک کی نشاندہی بسم اللہ ارم صاحبہ نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ گاؤں کی نہیں چاہے شہر کی بھی ہیں, ان سے جب ATM کارڈ یا پن کوڈ مانگا جاتا ہے وہ بڑا ایزیلی دے دیتی ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ATM کا پن کوڈ تو ہمارا بینک بھی ہم سے نہیں مانگ سکتا اور ہم اس کو دینے کے مجاز نہیں ہیں. تو ہم کسی دوسرے, چاہے دوست ہے چاہے ہمارا ساتھی ہے, چاہے وہ کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ لے کر ہمارے پاس آیا ہے, ہمیں اپنا کسی قسم کی جو اپنے بینک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ کسی کو نہیں دینی. ایک یہ مسئلہ پیش آئے گا. اور دوسری ایک چیز جو میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب مارچ سے یہ عمل شروع ہو رہا ہے اور گھرانہ شماری ہوگی اور گھروں میں جا کے افراد کے بارے میں اور ان کے روزگار کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو ہمارے گھروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھریلو کام انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا وہ کام جو ہے وہ چھپ جائے گا, وہ انکم ٹیکس والوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں وہ چیز شامل نہیں کریں گے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس سے نپٹنے کے لیے میرا خیال ہے ضروری ہے کہ ہم سب کو اس عمل کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جو گھر میں چھوٹے پیمانے پہ چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں وہ انکم ٹیکس کی زد میں آ جائیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا. تو بس ان مسائل کا بھی اگر کوئی حل نکل آئے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں آخر میں دوبارہ بسم اللہ ارم صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. شمیلہ ارم صاحبہ بہت شکریہ. آپ ہمارا پچھلا ایک دو ویبینار میں بھی شامل تھیں, سائمہ والے میں بھی, اور ماشاءاللہ سے کافی آپ نے اچھے بھرپور انداز میں تب بھی اپنے کمنٹس کیے. تو یہ لگتا ہے یہ کہ جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اپنی علاقے کی خواتین کو MPAs بھی ٹائم دیتی ہیں اور ان کی گفتگو کو, ان کی بات کو اہم سمجھتے ہوئے شامل ہوتی ہیں. آپ کی پارٹیسپیشن باقی ساری خواتین کے لیے بھی بہت حوصلہ افزا ہے, اور یقیناً آپ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے اس پہ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جی اور کوئی کمنٹ ہو؟ میڈم بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, کافی کمنٹس آئیں گے. جی کہیں کسی اور کا کوئی کمنٹ ہو؟ کون سی بہن بات کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے کوئی ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا. کوئی آپ کا سوال ہو بسم اللہ صاحبہ سے, یا آپ بسم اللہ ارم صاحبہ سے, یا آپ کا کوئی کمنٹ ہے جو گفتگو آج تک انہوں نے کی, یا کوئی خدشات ہیں جیسے شمیلہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ اگر ٹیم آئے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے اپنے کردار کو زیادہ ایسے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں. ہینڈ ریز ہے اگین بسم اللہ ارم صاحبہ کا. بسم اللہ میں میڈم آپ کا ہینڈ شمیلہ ریز ہے. کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, پلیز بات کیجیے. شمیلہ صاحبہ ایکچولی جنوبی پنجاب کی وہ MPA ہیں جو نہایت متحرک اور گراس روٹ لیول سے وہ MPA بنی, 2 بار ممبر ضلع کونسل بنی, اور وہ حقیقی مسائل کو دیکھتی. اب اس مردم شماری میں لوگ جو گھروں میں کام کر رہے ہیں, حتیٰ کہ جنہوں نے گھروں میں دکانیں بنائی ہوئی ہیں, باقاعدہ کالم موجود ہے کہ ان کے بزنس کی ڈیٹیل آنی چاہیے. لیکن جب انکم ٹیکس کے حوالے سے لیجسلیشن ہو تو وہاں پہ ہمارے نمائندوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک لوگوں کو اوبلائج کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً ٹیکس تو ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ادا کریں. یہ لیجسلیشن کے عمل پہ جو ہے ظاہری سی بات ہے, اس پہ پھر شمیلہ جیسی اور بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ اس پہ کام کریں گے. تھینک یو شمیلہ, بہت شکریہ. ایکچولی ناہیدہ, پاکستان میں اس وقت لائٹ کا بہت ایشو ہے. ہر 1 ایسے گھنٹے ہی ہے. کے بعد لائٹ جا رہی ہے. شاید بہت ساری بہنیں مجھے ویسے بھی میسج کر رہی ہیں کہ ہمارا سسٹم لنک نہیں ہو رہا. کسی اور جی بہن کا ایسی ہے سوال میڈم, ہو جو تو میں
जो रूरल वेमेन लीडर्स का ग्रुप है उस पे भी काफी बहनों के यही मैसेजेस आ रहे हैं कि नेट का इशू है और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा. इंशाल्लाह फेसबुक का भी हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो जो लोग नहीं सुन सके तब भी वो इन मालूमात से फायदा हासिल कर सकते हैं. कोई भी सवाल हो आप लोग बात कर सकते हैं. और एक बिस्मिल्लाह साहब मैं आप शेयर करना चाहती थी आपके साथ भी और बाकी सब बहनों के साथ भी, जब कि जो हमारे पाकिस्तान जो है वो उस पे नौजवान लोगों की आबादी काफी ज्यादा है. आज ही मैं देख रही थी कि यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट 2017 कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जिसमें नौजवानों की आबादी 63% है. नौजवान वो जिनकी उम्रें 15 साल से 33 साल के दरमियान है. तो इसमें मर्दमशुमारी में इस मीन्स के ये जो हमारे पास एक एक्सीलेंट नंबर ऑफ पीपल मौजूद है, नौजवान लोगों का जो एनर्जी से भरपूर है, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए तो उनके मसाइल ये भी सामने आते हैं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उस तरह से वो बाअमल या मुतहर्रिक मुख्तलिफ शोबों में नजर नहीं आ रहे. तो इनकी स्किल्स क्या है, इनकी दिलचस्पियां क्या है, शायद वो कॉलम आए ना आए, स्किल्स का कॉलम तो कहीं कवर होगा. स्किल में मैम आपने बहुत अहम इशू की निशानदेही की. उसमें बकायदा तौर पर तालीम को आगे से बयान किया गया है कि वो लॉ की तालीम हासिल कर रहे हैं, टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं, मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं. उसकी बेस पर फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़राअत से मुतल्लिका लोग हैं तो वो हर तरह का डेटा तालीम के कम से कम उन्होंने आगे 8 कॉलम ऑप्शंस दिए और उसके साथ दीगर की भी ऑप्शन दी कि आप उसमें हमारे पास वाज़ेह तौर पर डेटा है. उसकी बुनियाद पर आगे लेजिस्लेशन में यकीनन आसानी होगी. और हमारे यहाँ जो यूथ का डेटा है, पिछले डेटे को देखते हुए इसी की बेस पर VTI सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं और उनको जो है वो कंप्यूटर स्किल और ये तमाम इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं. और इस वक्त जो लोग घरों में काम कर रहे हैं उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त बाकायदा तौर पर इन इदारों से ट्रेनिंग ली थी या टेक्निकल तालीम की तरफ आए थे. और फिर इसमें एक अदादो शुमार ये भी सामने आएगा कि कौन सा शोबा ऐसा है जो बिल्कुल इग्नोर हो रहा. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ कार्ड पे इस वक्त बहुत सारे हॉस्पिटल्स पैनल्स पर हैं, लेकिन हेल्थ सर्विसेज में नर्सिंग का शोबा बहुत मुतासिर. अगर देखा जाए ना तो मर्दमशुमारी में हम इन चीजों की जरूर निशानदेही करें जो भी जिसका जो तालीम है ताकि उसके मुताबिक नेक्स्ट गवर्नमेंट प्लानिंग कर सके. बहुत शुक्रिया जी. एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम खवातीन जी. साइमा वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल थैंक ठीक यू. है. आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं पौधा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़े सही वक्त पे इस टॉपिक को चूज किया. और उसके बाद मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शुक्रगुजार हूँ कि ये जो सेंसिस वाला टॉपिक है ना, बड़े सारे काम किए एज अ मास्टर ट्रेनर, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी, बट ये इस तरह लग रहा था कि बड़ा टफ सा है. मुझे लगता था कि समझ नहीं आएगी किसी भी चीज की ना. तो जितने अच्छे तरीके से और जितनी आसान जुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहिबा ने बताया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लिक हुई हैं फौरन से. एक तो आप लोगों की वसातत से रिक्वेस्ट है पौधा से भी कि ये जब तक स्टार्ट नहीं होती इसके छोटे छोटे इस तरह के पोर्शन कट्स या रिफ्रेशर से जो है ना, वो चाहे वॉइस मैसेजेस की सूरत में ही देते रहें ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे. जैसे बात की है कि हर शोबा है जिंदगी के मुतालिक जिसमें जो है वो डेटा लिया जाएगा, तो जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था या जैसे हेल्थ कार्ड लोगों के, या बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि वो खवातीन जिन जो बिल्कुल भी नीडी नहीं है उनके नाम शामिल हैं और जिनको हाँ जरूरत है उनके नाम शामिल नहीं है. तो ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन और बिल्कुल सही टाइम पे इंफॉर्म करने के लिए आप सबका शुक्रिया. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी.
ایکسیلنٹ. اور میم شمیلا کو دیکھ کے, کیونکہ ابھی یہ وہاڑی میں بڑی کم ہوتی ہیں, لاہور میں ہوتی ہیں زیادہ تر, تو بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سائمہ, آپ سدھار وہاڑی سے تھی. ہمیں اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے, اور یقیناً یہ ایک دوسرے کو یاد کرانے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھنا ہے ہم نے جب تک یہ مردم شماری کا سلسلہ شروع ہو کے اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا, کیونکہ ہمارا بھی, پودا کا بھی اور آپ سب کا بھی ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تمام جو پاکستان کے اندر رہنے والی آبادی, خاص طور پہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو ان کی آبادی کے حساب سے ان کی ضروریات ہیں, وہ اس سینسس کے اندر ضرور سامنے آنی چاہیے, تاکہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو دیہات میں رہنے والی خاتون ہے اس کو بھی جو بیسک ہیلتھ یونٹ اس کے ارد گرد رورل ہیلتھ سینٹر موجود ہے, وہاں پہ اس کو زچہ اور بچہ کی بنیادی ضروریات سہولیات جو ہے وہ 24 گھنٹے موجود ہونی چاہیے. ان کو دور کے ہاسپٹلس میں نہیں رش کرنا چاہیے. تو وہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ان تمام معلومات کو, ان کے تمام مسائل کو اس جو اعداد و شمار ڈیجیٹل لیے جا رہے ہیں, سینسس ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر ہم مکمل طریقے سے مدد کر پائیں. ایک اور اہم, بہت اہم کام جو ہماری دیہی رہنما خواتین کر سکتی ہیں کہ جو ہمارے دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت جلدی مختلف افواہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک منفی بات شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم سے ڈیٹا لیا جا رہا ہے, اس سے آگے کیا ہو جائے گا. تو اس خوف کو کم کر کے اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کا جو حصہ ہے نا, اس کو زیادہ واضح طریقے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے گھر ایک بندہ نمائندہ آئے تو اس کو اپنی ساری معلومات دے. کاغذ جب دوسرے چکر پہ اس نے آنا ہے تو اپنے جو کاغذات آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں وہ ضرور بے فارم ہے, شناختی کارڈ ہے, موبائل کی سم ہے, کا نمبر ہے جو ریئل آپ کا نمبر ہے. کئی بار ایسا بھی ہمارے دیہات کے لوگ کرتے ہیں کہ نمبر مانگے, محلے والی کسی کا نمبر لکھا دیں گے, کسی ایک مرد کا نمبر ہو سکتا ہے 10 گھروں کی خواتین دے دے. تو یہ اس طرح کی جو چھوٹا چھوٹا ایک خوف موجود ہوتا ہے کہ جی ہمارے گھر کی عورتوں کے نمبر نہ چلے جائیں. ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا یہ سوال ہے, مثال کے طور پہ کچھ خواتین ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں, گھر کا مرد سربراہ ہے لیکن مرد تو ملک میں گھر میں رہتا ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں خاتون سربراہ بھی تو لکھائی جا سکتی ہے, کیونکہ مرد اگر سال کے 12 مہینوں میں سے 9 مہینوں گھر میں موجود نہیں ہے تو پورے گھر کی جو پریکٹیکل سربراہی ہے وہ تو خاتون کر رہی ہے. تو وہاں ایسی جگہوں پہ تو خاتون سربراہ کا نام لکھانا نہیں چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی ناہیدہ, اس میں ایک تو سجیشن یہ نادرا کو پودا کی طرف سے جانی چاہیے, اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ نادرا کو ایک اور سجیشن بھجوائی جائے کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ بچے جو باہر پڑھنے گئے ہوئے ان کو بھی اس ڈیٹے میں شامل کیا جائے. آخر انہوں نے پاکستان آنا ہوتا ہے, تو ان کو پچھلی دفعہ یہ خیال نہیں رکھا گیا تھا. پھر ایک تو ڈیٹا یہ بھی سامنے آئے گا کہ ہمارے کتنے لوگ روزگار کے سلسلے میں باہر ہیں اور کس ڈسٹرکٹ سے ہیں, اور کتنے لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے ملک سے باہر. تو اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بہت جو ڈیٹا سامنے آیا تھا کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ باہر اسٹڈی کے لیے اور پی ایچ ڈی ایم فل کے لیے اور اپرچونٹیز کے لیے جو ہے پاکستان سے موو کر چکی ہے. یہ ڈیٹا بھی کمپائل ہونا بے حد ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی گنیں. یہ سجیشن ضرور دیہی خواتین کی طرف سے جانی چاہیے. میڈم میں دوبارہ سے کہوں گی کہ اسپیشل پرسنس کا جو ڈیٹا ہے اس پہ ان کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ واضح طور پہ لکھوائیں, اس سے گھبرائیں نہیں. اگر وہ چلنے سے قاصر ہیں, دیکھنے سے قاصر ہیں, سننے سے قاصر ہیں, یا وہ سلو لرنر ہیں یعنی عام بچوں سے ذرا پیچھے ہیں سمجھنے میں, تو ان کا ڈیٹا جو ہے وہ میل ہو فیمیل ہو, بچہ ہو بوڑھا ہو, جو بھی ہو, وہ ڈیٹا آئندہ کے لیے جو ہے وہ کمپائل ہونا بے حد ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی اسپیشل پرسنس کے لیے پالیسیاں بناتے وقت جب اعداد و شمار سامنے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اتنے ہوپ فل نہیں ہوتے کہ ان کی بنیاد پر انسٹیٹیوٹ قائم کیے جا سکیں, ہاسپٹلس قائم کیے جا سکیں جہاں پہ ان کے لیے بیسک نیڈز ہوں.
تو اس پہ خاص طور پہ ضرور فوکس کریں. بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن صاحبہ. جی دئی رہنما خواتین، آپ سب اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہی ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو، کوئی آپ کا کمنٹ ہو آج کی گفتگو کے حوالے سے، تو پلیز بات کیجئے. بسم اللہ ارم صاحبہ اور پودا کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کی ہوسٹ آپ کے ساتھ ہوں. جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. کوئی کمنٹ ہو، کوئی سوال ہو، آپ ضرور اس پہ بات کر سکتی ہیں. بشرا بانو سائیوال سے ہیں، انہوں نے ویل ڈن لکھا ہے اگر میں چیٹ کی طرف جاؤں تو. اور اس کے ساتھ ہی اگر میں چیٹ میں دیکھوں مزید پیچھے جاؤں تو کافی لوگوں نے ایکسیلنٹ پریزنٹیشن بائی بسم اللہ ارم صاحبہ کمنٹ آیا ہوا ہے بسم اللہ صاحبہ آپ کے لیے. اور ویری انفارمیٹیو سیشن صبا حکیم ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ویری گڈ پریزنٹیشن. ینگ کافی یوتھ بھی آج کی میٹنگ میں موجود ہے. اور صبا تھینک یو ویری مچ آپ کے کمنٹ کا، آپ کی شمولیت کا. سائمہ اور باقی سب کا. عائشہ ظفر صاحبہ اے جے کے سے ہیں مظفر آباد سے. ریانہ حمید فرام ڈسٹرکٹ ہرنائی ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان سے. آپ کا میم بہت شکریہ. کوئی کمنٹ ہو آپ لوگوں کا، آپ بات کر سکتے ہیں. شمیم اختر ہے لاہور سے. شمیم آپ کا کوئی سوال ہو، کافی ہفتوں سے آپ تھوڑی خاموش لگ رہی ہیں. السلام صبا حکیم کہہ علیکم. رہی ہے کہ وعلیکم السلام. ساجدہ ساجدہ بھی تو خان صاحبہ، خاموش ہے. ساجدہ بھی کیا حال ہے خاموش ہے جی؟ نا. میں کیسے آپ کا نام لینا بھول گئی. میں میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں ساجدہ؟ اللہ کا شکر، بس لائٹ ابھی آئی ہے تو اچھا، تو آپ نے میں جمپ کر دیا. ہاں میں نے جمپ کر دیا، اور میں ساتھ ساتھ اپنی غزلوں کو بھی درست کر رہی تھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو ابھی لائٹ آئی اچھا ہے، اس طرح پروگرام پورا تو نہیں سن سکے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ضرور پودا پہ اعتماد ہے کہ ہمیشہ بھلائی کی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. جہاں سے مطلب جس بھی شعبے سے عورت کو مطلب یہ پروموشن ملتی ہے، اس کی بڑھوتی ہوتی ہے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. تو الیکشن آفس میں ہماری بھی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی، تو ابھی میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا تو اس لیے میں تصویر نہیں دکھاتی، کیونکہ میری کل ریڑھ کی ہڈی میں میرے گیپ آیا ہوا تھا. وہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے آپریشن سا کر کے اس میں بیچ میں گودا ایک فٹ کرتے ہیں نا، تو وہ صورتحال ہے. باقی ہم لوگ آج کل مینا بازار کر رہے ہیں خواتین کے لیے. زارا ہری پور یونیورسٹی میں لگایا ہوا ہے آج 2 روزہ، تو میں گھر میں بیٹھ کے اس کو کمان کر رہی ہوں. تو میری دوستیں ہیں وہاں پہ وہ پریزنٹ کر رہی ہیں، تو اپنا کلچر یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، سٹالز لگا رہے ہیں. اور چیمبر کے لیے ہم نے ڈیئر 100 خواتین چاہیے ضلع ہری پور میں چیمبر رجسٹر کرنے کے لیے. تو ہم تقریباً 120-30 کا گروپ ایک اکٹھا ہو گیا ہے. اب اس کو فائنل کرنا ہے. پہلے 30,000 فیس کے ساتھ پہلا لیٹر جائے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیمبر بنے. تو پھر اس کے بعد جی ہم نے 100 خواتین کو رجسٹر کروانا ہے، اپنا چیمبر بنانا ہے، پھر الیکشن لڑنے ہیں، پھر صدارت کے لیے خود بھی کھڑا ہونا ہے. کافی ساجدہ لڑنے حسرت صاحبہ ماشاءاللہ آپ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ نے ہمارا ویبینار سنا ہوگا، لیکن آپ تو سنانے کی موڈ میں اور بہت اچھی باتیں آپ ہمیں سنا رہی ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے پودا پاکستان کو جب پاکستان کی خواتین اور کے پی کے ہری پور سے آپ بات کر رہی ہیں. آپ جیسی خواتین صرف کونسلر تھیں، آپ ماشاءاللہ سے آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ تو چیمبر بنانے جا رہی ہیں، اور 100 نہیں آپ شکل نے دکھا 120 دوں، یہ خواتین. دیکھو مریضہ والی شکل. نہیں اس کے باوجود ماشاءاللہ سے آپ بڑی اور یہ پیاری دیکھیں لگ جی رہی ہیں، اور ہم آپ کو دیکھ شعر و سکتے ہیں. شاعری، غزلوں کی درستگی یہ کر رہے ہیں جی، کیونکہ میں نے کہا ایک ویری گڈ. کمر بندھی ہوئی ہے بیلٹ، تو یہ فائدہ اٹھا لوں. اور ٹھیک ہے، ٹائم تو میسر ہے، بالکل ٹھیک یہ ہے، اور دیکھو ہم سب آپ کے لیے کیپ دعا بھی گو لگائی. ہیں.
جی جی تو بالکل, میں نے بہت شکریہ آپ کا. بغیر شکریہ. میں آپ کو بتا دوں آج بسم اللہ ارم صاحبہ نے بڑے اچھے انداز میں بریفنگ دی ہے جو پاکستان میں جی ڈیجیٹل سینسز ہونے جا رہا ہے جو مارچ 1 مارچ سے سروے جی سروے ہو رہا ہے, گھر گھر جا کے لوگوں کا اعداد و شمار اکٹھا کیا جائے گا, مردم شماری ہونے جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں ہاں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اچھا ہمیں اس بریف کی ہے. جو بسم فیس بک اللہ کی ریکارڈنگ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن کی بات کیا کہوں, یہ تمہاری بہن حرفن مولا ہے ماشاءاللہ سے, اللہ ان کو خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن آپا, اللہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں جی. آپ کی تو میں ماشاءاللہ سے کالم دیکھتی ہوں, کہتی ہوں آپا کدھر کدھر سے باتیں لکھ لیتی ہے, اتنی زیادہ لکھائی کر لیتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی, سروے کے لیے ایک میری تجویز ہے جی. جی پلیز جس بتائیے. گاؤں میں جیسے ہر گاؤں میں ایک کونسلر خاتون ہے نا, وی سی این سی او میں نا, تو جو سروے والا آئے تو وہ اس کو ضرور ٹچ کرے خاتون کو کہ آپ کے علاقے میں سروے کر رہے ہیں تو کہیں مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ چیز, تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. جیسے اگر میرے پانڈک میں آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گی, کیونکہ جو وہاں کا کونسلر ہوتا ہے اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. کوئی غیر آ جائے تو اس کو ڈیٹا آسانی سے نہیں دیتے, تو اس لیے یہ لوکل نمائندوں کا ضرور اپنے ساتھ رکھیں کہ ان کو آسانی بھی ہوگی, اور مطلب جو ان کو اہداف چاہیے وہ اچھے سے اچیو کر سکیں گے نا سروے والے, کیونکہ سروے کی بیس پہ یہ ساری چیزیں تشکیل دیتے ہیں. اگر سروے خراب ہو گیا تو پھر کام نہیں ٹھیک ہوگا نا جی. ٹھیک ہے, یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے میری بہن. بہت اہم مشورہ دیا آپ نے ساجدہ صاحبہ, ہم آپ کا پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں. اور کوثر مورو صاحبہ کا ہینڈ کافی دیر سے ریز ہے. کوثر آپ کہاں سے ہیں, کس ضلع سے ہیں, پلیز بتائیے. اپنا جو مائک اس کو ان میوٹ کر لیں. جی وعلیکم السلام. I am Kausar from Sindh, district Nowshera Feroz. ماشاءاللہ جی, بات کیجئے کوثر, خوش آمدید. تھینک یو میم, تھینک یو. اور میم میں کافی کوشش کرتی ہوں ویبینار اٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن کبھی نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے, کبھی ہمیں موقع بھی نہیں ملتا بات اچھا کرنے کے ٹھیک لیے. ہے, جی نہیں اور دیکھیں میں آج آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ آپ بات کریں. آپ جی کا جی اپنا تھینک ویبینار یو. ہے, آپ کا اپنا ٹائم ہے, پلیز بات کیجئے. اور جی میم میں فرسٹ ٹائم آئی تھی کانفرنس میں, اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت میں کیا تعریف کروں, بہت مزہ آیا تھا. اور لیڈیز کے حوالے سے, جیسے دیہی ہماری خواتین ہیں, ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہیلو جی جی بات کیجئے, آپ کی آواز آ رہی ہے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. کوثر بات کیجئے, میں نے بولا آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. میرے خیال میں ان کے نیٹ میں کوئی ایشو ہے. جی آواز آ رہی ہے کیا؟ ناہیدہ آئی گیس ان کو ہیلو, کوئی انٹرنیٹ پرابلم ہو رہی ہے. آئی تھنک مجھے بھی یوں لگ رہا ہے کہ بالکل خاموشی چھا گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے ساتھ یا نہیں ہے. جی کسی اور کا اگر کوئی کمنٹ ہو تو پلیز بات کیجئے. جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی پلیز بات کیجئے. جی آپ نے گھر کے سربراہ کی بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ نادرا جو فیملی ٹری جاری کرتا ہے اس میں مرد کو ہی گھر کا سربراہ ڈکلیئر کرتا ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ عورت کو قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر عورت وڈو ہے تو اس صورت میں عورت کو سربراہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, ادروائز یہ نہیں کرتے. باقی وہ بسم اللہ نے قانون سازی کی بات کی, قانون جتنے ہمارے ملک میں موجود ہیں شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں کوئی قانون موجود ہو, لیکن بات وہی ہے کہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھی نااہلی ہے جو اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. بسم اللہ ارم کا میں یہ کہوں گی کہ بہت باہمت خاتون ہے, قلم اٹھاتی ہیں, آواز اٹھاتی ہیں. میں نے تو جتنے ایشوز ہیں ان پہ جب بھی
قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس کی, میرے قلم کی نب بھی ٹوٹ گئی, کیونکہ اتنی تلخ سچائیاں ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو بہرحال پر امید ہوں کہ یہ اسی طرح سفر جاری رہے گا اور ہم سب مل جل کے معاشرے میں جو بھی مثبت تبدیلی لا سکے انشاءاللہ ضرور لائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ, آپ نے بہت اہم بات کی اور تکلیف دہ بھی بات کی کہ نادرا ڈکلیئر ہی صرف مرد کو گھر کا سربراہ کرتا ہے. میں ایک جینوئن بات کر رہی ہوں نا, ایک مرد جو سال کے 9 مہینے گھر سے باہر ہے, 3 مہینے آف اینڈ آن گھر میں ہے, لیکن ریگولر جو ذمہ داری ہے گھر کی سربراہی, گھر کے تمام کام ایک خاتون کر رہی ہے, تو کیا وہ سربراہ کی حیثیت میں آ سکتی ہے؟ چلے اس بار ٹیسٹ تو کرتے ہیں کہ جب یہ بہنا مردم شماری والے آتے ہیں نہیں جی, تو ہم جی اس میں تو میں ہم نادرا کیسے کو اس کو بتاؤں گی. ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں. نادرا جی میں بتائیے. نادرا کی بات کروں گی. میں میرے ہسبینڈ جاب پہ ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے بچوں کے بے فارم بنائے ہیں, اس میں سربراہ میں خود ہوں. ایسا نہیں, اگر نادرا میں جا کے کہیں کہ میں مطلب اپنے بچوں کے بے فارم بنا رہی ہوں, تو میں ان کی ہر لسٹ میں ان کی سربراہ ہوں نا. تو یہ ہے ڈیئر. چلیں ٹھیک ہے, اس کو بھی چیک بھی کرتے. جی میں نے بھی اپنے بچوں کے ہاں بے جی, فارم بنائے تھے اور میرا ہی میں نام اپنا ساتھ آیا بے تھا کہ فارم کون آیا بھیج تھا. دوں گی, ایسے ہی ثبوت کے طور پہ میں اپنا بے فارم بھیج دوں گی. ویری گڈ, شکریہ. جی ہینڈ جی ریز ہے فرزانہ منظور صاحبہ کا. فرزانہ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے. سندھ کے کس ضلع سے آپ کا تعلق ہے؟ ہیلو, السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اپنے ضلع کا نام ضرور بتائیے گا جی, فرزانہ. میں فرزانہ منظور بات کر رہی ہوں. ڈسٹرکٹ دادو سے میرا تعلق ہے, میں یہاں کی پریزیڈنٹ ہوں. کافی عرصے بعد آپ کے پروگرام میں شمولیت ہوئی ہے, کیونکہ کبھی نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے, کبھی کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں. آج کا جو ٹاپک تھا بہت بہت زبردست تھا, اور بسم اللہ الرحمن صاحبہ کے بارے میں ہم کیا کہیں, ہم 1 سال سے انہیں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ تو ہر فن مولا جیسی چیز ہے. ان کی مطلب معلومات اتنی زیادہ ہے ان کے پاس کہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کا جو آپ نے ٹاپک اپنے ویبینار میں شامل کیا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. کہ دیکھیے ابھی جو ہماری مردم شماری چل رہی ہے, جو مطلب ہونے والی ہے, اس کی بھی تیاریاں ہیں. ہم بھی اس میں کچھ شامل ہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی اس فیلڈ میں ہے, میں بھی کچھ ہوں. تو اس بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چیزیں مجھے نہیں معلوم تھی, ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کروا رہی ہوتی ہوں, وہ بھی مطلب پریزائڈنگ آفیسر بھی ہوتے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوئی ہوں. اور ابھی جو ہماری مردم شماری ہے اس میں بھی ان کا کام ہے, وہ ٹیچر ہے. تو وہ ساری معلومات ہم اکٹھی کرتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں کام کرتے رہتے ہیں. تو آج جو میں نے میڈم کا پروگرام سنا, ان کی جو مطلب انہوں نے آج پریزنٹیشن دی ہمیں, اتنی اچھی, اتنی مطلب انہیں ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھا دی ہے کہ میں آج اپنے ہسبینڈ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گی بیٹھ کر. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے, بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. میں صرف ان سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھیں, ہم کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کچھ شہری ہیں, کچھ اچھے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو چلے ہمیں کچھ تو معلومات ہے. لیکن جو ہماری دیہی خواتین ہیں, دیہی افراد ہیں, اب دیکھیں وہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو مطلب اچھا سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب مردم شماری ہو رہی ہے, یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے, اٹس ناٹ نیسیسری. اب یہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے بزرگوں کی, ان کی تعداد بھی بتانا پسند نہیں کرتے. اور جو انہوں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے میڈم نے کہ ڈسیبل پرسن جو ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شرم کی بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے آگے بتائیں کسی کو کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے یا کوئی ایسا بچہ ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہیلو, بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. جی جی. آواز آ رہی ہے آپ کی تو فرزانہ. میں اس میں بہت اہم بات آپ نے کی. جی میں اس جی میں یہ بات کریں بات پوری. کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میڈم, اگر میں بھی ابھی سیاست میں بھی ہوں اور میں سوشل ورکر بھی ہوں, تو میں یہ صرف ایک ان سے سجیشن انہیں دینا بھی چاہتی ہوں, ان سے کچھ پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ کریں کہ ہم اپنے علاقے کی کچھ ایسی خواتین جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہتی ہیں, ہماری دیہات کی, ان کو ٹولیوں کی صورت میں لوگوں کے گھروں میں بھیجیں, یا اپنے علاقوں میں ہم خود یہاں پہ ان کو پریپیئر کریں کہ وہ آگے جا کے یہ معلومات جو بہت اچھی ہمیں ملی ہیں ان کو پہنچائیں. میرے مطلب لمٹ میں جتنا کام ہے وہ تو میں کروں گی, میں کرتی ہی آئی ہوں. آپ کا جو بھی پروگرام میں سنتی ہوں, اس سے جو کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے, جو کچھ مجھے نالج ملتی ہے, وہ میں آگے اس کو جو ہے کنوے کرتی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہم کر کے ان لوگوں کو یہ اپنے معلومات جو میڈم نے ہمیں دی ان تک پہنچائیں, یا میڈم ہمیں کوئی اور اس سے اچھی سجیشن دیں کہ ہم اس میں اور کیا کر سکتے ہیں. یہاں کے جو دیہات کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ وہ مطلب اس چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھتے.
کہ کوئی مطلب حکومت کا کوئی بندہ آئے اور ان کے گھروں میں آگے دروازہ کھٹ رہا ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ لوگ دروازہ کھول کے بتانا ہی پسند نہیں کرتے کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے ڈسیبل ہیں یا کوئی بیمار ہے. پوری طرح سے وہ انفارمیشن دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں اگر تھوڑی سی وہ اور ہمیں ہیلپ فرزانہ کریں گے, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. فرزانہ بے حد شکریہ, آپ نے بہت اہم بات کی, اور میں چونکہ وقت کو دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے. ہینڈ ریز ہے جی سمینہ نذیر صاحبہ کا. سمینہ پلیز بات کیجئے. آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت اہم تجویز دی ہے, اور پودا جو یہ ویبینار کرتا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو معلومات اس وقت آپ کے لیے بہت اہم ہے وہ ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے لیے جتنا ممکن ہے اپنے ارد گرد ان معلومات کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جی میڈم. جی تھینک یو سو سمینہ مچ. نذیر صاحبہ میں تو صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بہت زیادہ بسم اللہ ارم کا, کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو ہماری رورل وومن یونیورسٹی ہیں. اتنی زبردست آپ نے معلومات دی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں ٹیکنیکل باتیں سمجھائی ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست ایک ویبینار تھا, اور میں نے آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. میں نے نئی باتیں سیکھی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اور جو باقی ساتھی کہہ بھی رہی ہیں. تو بسم اللہ, تھینک یو سو مچ, کیونکہ ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور بڑا ٹائملی یہ آپ کا یہ انیشیٹو بھی ان کا ہی تھا. انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, اور اس کو ہم ڈاکومنٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. ایک جو بات کافی عرصے سے ہم سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب گھر گھر جا کے ڈیٹا لیتے ہیں کہ گھر میں کون لوگ کام کرتے ہیں, تو اکثر عورتوں کا جو ہے نا وہ ڈیٹا وہ ہو جاتا ہے, مس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے پھر جو وومن لیبررز ہیں یا وومن فارمرز ہیں, خاص طور پہ دیہی علاقوں میں, وہ پوچھتے ہیں جی مرد کیا کرتا ہے, تو وہ نیچے لکھ دیتے ہیں کھیتی باڑی. تو عورتوں کے نیچے کوئی کالم نہیں ہوتا. تو اکثر عورتوں کا جو کام ہے, یعنی کہ لیبر پارٹیسپیشن میں آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے نمبر پاکستان میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں, حالانکہ زیادہ عورتیں کام کرتی ہیں. تو اس کو بھی ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے. اور ہماری ایک دوست ہیں طاہرہ عبداللہ, وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ اس کو مردم شماری نہیں کہنا چاہیے, اس کو انسان شماری کہنا چاہیے, تاکہ مرد اور عورتوں دونوں کا اس میں ذکر ہو سکے. تو بسم اللہ, بہت شکریہ, اور ناہیدہ کا بھی بہت شکریہ کہ یہ باتیں سمجھانے میں آپ دونوں نے ہماری مدد کی. تھینک یو. بہت شکریہ میڈم. آمنہ سردار صاحب بڑے عرصے کے بعد نظر آئی ہیں اس وقت, تاکہ ہمیں وہ خوش آمدید ہم ان کو کرتے ہیں. میڈم ویلکم. اور میٹنگ بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے, میٹنگ کا ٹائم اینڈ چکا ہے. مجھے کنیکٹ کرتی ہوئی ڈاکٹر زرینہ سلامت صاحبہ, جو کہ ہماری ممبر ہیں, پودا کی چیئر پرسن ہیں, کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم ان کی اس کوشش کو بھی سراہتے ہیں کہ وہ اتنی دلچسپی سے ہمارے ویبینار میں شامل ہوتی ہیں. اور میٹنگ چونکہ اینڈ کی طرف جا رہی ہے, میں سب سے گزارش کروں گی کیمرہ اگر آن ہے تو پلیز آن رکھیں. واجد, آپ نے ہمارے آئی ٹی کے لوگوں نے ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے فوٹو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو ویبینار تھا اس کو اگر میں سمرائز کروں واپس, کہ ہم سب نے اپنے علاقے میں دیہی رہنما خواتین کی حیثیت سے باقی لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو مردم شماری کا عمل ہے اس کی مدد کریں, اپنے علاقے میں اس عمل میں معاونت کریں, اور اس سے پہلے جو تیاری کے کاغذات چاہیے وہ گھروں میں موجود رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات میڈم سمینہ صاحبہ نے کہی ہے کہ ہم نے اس عمل کو مانیٹر بھی کرنا ہے کہ کیا وہ معلومات تھیں, اگر ایسی معلومات جس میں خواتین کا کام, بچیوں کا کام ان لسٹ نہیں ہو رہا مردم شماری کا یا انسان شماری کی اس پرفارمے میں بھی نہیں جا رہا, تو پھر ہمیں اس کو اس کی نشاندہی بھی کرنی ہوگی. اس سب کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کی بھرپور شرکت کا, بسم اللہ ارم صاحبہ آپ کا, اور میری تمام دیہی رہنما خواتین کا جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ.
1.5 घंटे का ये साथ बहुत खूबसूरत था और मैं हर हफ्ते ही आप सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ और उससे मुझे अगला हफ्ता ज्यादा एनर्जी के साथ गुजारने में बहुत अच्छा लगता है और नए मकसद की तरफ हम चल पड़ते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और आप सब दही रहनुमा खवातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान आप सबका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।